صل على سيدنا محمد اللهم 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 صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد. ناظرین کرام، ہمارا ایک مختصر احادیث نبوی پر سلسلہ جاری ہے، جس میں ہم 3 درس دے چکے ہیں اور 2 حدیثیں بیان کر چکے ہیں. آج ہے ہمارا چوتھا درس اور تیسری حدیث. یہ حدیث بیان کرنے والے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. یعنی اسلام کی بنیاد جو رکھی گئی ہے اس کی 5 چیزیں ہیں بنیادی طور پر. پہلی کیا ہے؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ انسان اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت کو جب انسان اپنا خالق و مالک مانے گا تو جب وہ 4 چیزوں کا اعتقاد کرے گا. پہلی چیز کہ اللہ کے وجود کا اقرار کرے، پھر اس کی ربوبیت کا، پھر اس کی الوہیت کا، پھر اس کے اسماء و صفات کا. جب یہ 4 چیزیں مکمل کر لے گا تو انسان لا الہ الا اللہ کا معنی کو سمجھ کر اس پر عمل کر رہا ہے. پھر وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور انسان اس بات کی بھی گواہی دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ رب العزت نے 2 وصف بیان کیے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں بھی، ایک عبد اور ایک رسول، اور یہ دونوں وصف اعلیٰ اوصاف میں سے ہیں. اور ان اوصاف میں 2 طرح کے لوگوں پر رد ہے. ایک وہ لوگ جنہوں نے افراط کر دی، کمی کر دی، یعنی افراط و تفرید کا جو لوگ شکار ہیں، یا تو بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں مبالغہ کر دیتے ہیں، یعنی جنہوں نے نور من نور اللہ کہہ دیا یا آپ کو ہر اختیار دے دیے، ان کا رد کیا عبد کہہ کر. اور جو رسول ہے یہ ان لوگوں پر رد کیا جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ دیا، آپ کے احکامات کو چھوڑ دیا. تو یہ 2 وصف بیان کیے گئے ہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور یہ ہے پہلا بنیاد اسلام کی، کہ انسان کلمہ توحید کا اقرار کرنے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کرے. اور دوسری بات وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرے. یہ چیز مختصر یہ دوسرے درس میں بیان کر چکے ہیں، یعنی نماز کو 5 وقت اس کے وقت پر ادا کریں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے مقرر وقت پر فرض کی گئی ہے، اور نماز کو چھوڑنا یہ کفری عمل ہے. اس لیے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا. تو دوسری جو بات بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہر روز 5 نمازیں ادا کرے اور اپنے وقت پر، اور یہ نمازیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ادا کرنی ہوں گی. پھر فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور انسان زکوٰۃ کو ادا کرے. تیسری اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ انسان زکوٰۃ کو اس کے وقت پر ادا کرے. زکوٰۃ کے 2 اصول یاد رکھنے چاہیے. سب سے پہلے یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ چیز نصاب پر پہنچ رہی ہو. مثلا آپ کے پاس بھینس ہے یا گائے ہیں یا زمین ہے یا تجارتی سامان ہے، اس کو اس وقت فرض زکوٰۃ ہوگی جب وہ نصاب کو پہنچے گا، اور ہر چیز کا نصاب مختلف ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر 1 سال بھی گزرنا چاہیے.
جب یہ دو چیزیں ضروری ہو جائیں گی اور انسان کے پاس نصاب بھی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور اگر وہ ادا نہیں کرتا تو اس کے خلاف جہاد بھی کیا جا سکتا ہے، لڑائی بھی کی جا سکتی ہے، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ پر کی تھی۔ اور تیسری چیز جو ہم نے بیان کی وہ ہے ایتاء الزکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ چوتھی چیز ہے وحج البیت، بیت اللہ کا حج کیا جائے۔ جب انسان کو طاقت ہے، اس کی جسمانی بھی طاقت موجود ہے، اس کی مالی طاقت بھی موجود ہے، راستہ بھی امن والا ہے، اور اس کو کسی کا مسئلہ نہیں ہے، تو انسان بیت اللہ کا حج بھی کرے گا۔ یعنی چوتھا رکن انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ بیت اللہ کا استطاعت کے وقت جب اس کے پاس یعنی اپنی بدنی بھی طاقت ہے اور مالی بھی، تو اللہ کے راستے میں بیت اللہ میں آ کر ایک دفعہ حج ضرور کرے۔ اور پانچویں چیز ہے وصوم رمضان، سال کے بعد جو اللہ رب العزت نے نیکیاں کمانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ مہیا کیا ہے، رمضان کا مہینہ، اس میں چاہے وہ 29 دن ہو یا 30 ہوں، اس میں اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے سنت نبوی کے مطابق روزوں کو رکھے، یعنی صبح اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک ہر چیز سے، کھانے پینے سے اور لغو باتوں کو چھوڑ دے۔ یہ ہے پانچویں چیز، اس لیے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ اور یہی حدیث جو ہم نے بیان کیا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو احادیث سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔